الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں حاکموں کو، قاضیوں کو، امراء کو حکم دیا تھا عدل و انصاف کرنے کا۔ آگے والی اس آیت مبارکہ میں عوام کو، عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب حاکم، قاضی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں تو تم ان کی اطاعت کیا کرو، ان کی بات مانا کرو۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ: اے ایمان والو، بات مانو اللہ تعالی کی اور بات مانو رسول اللہ کی، اور ان کی جو تم میں حاکم ہیں۔ پھر اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو کہ یہ فیصلہ حاکم نے شریعت کے مطابق دیا یا خلاف دیا، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ کہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو۔ یہ بہت ہی بہتر ہے اور بہت ہی اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کا مصداق کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد فقہاء، علماء ہے، کہ فقہاء اور علماء کی بات مانو۔ اور یہ بالکل ٹھیک تفسیر ہے، کیونکہ دین کا نظام علماء، فقہاء کی بات ماننے میں ہی ہے۔ تو اولی الامر میں بڑے بڑے فقہاء آ گئے، بڑے بڑے علماء آ گئے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، چاروں مذاہب اور زمانہ در زمانہ جو ان کے آگے فقہاء علماء ہوئے، وہ سب کے سب اسی میں داخل۔ اولی الامر منکم کے اندر آ گئے۔ دوسری تفسیر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ اولی الامر سے مراد حاکم اور بادشاہ ہے، کہ اپنے حاکم کی، قاضی کی اور
جس کو جس دستے کے اوپر امیر بنا دیا جائے اس کی وہ بات مانے۔ دونوں تفسیریں ہی ٹھیک ہیں اور مختلف صحابہ اکرام سے منقول ہیں۔ یہاں پر تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا نقطہ لکھا۔ کہا کہ دیکھو، یہ کہا کہ اطیعوا اللہ، پھر آگے کہا اطیعوا الرسول، اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے بھی لائے، اطاعت کا لفظ رسول کے لیے بھی لائے۔ آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ دوبارہ نہیں لائے۔ تو کہتے اس میں اشارہ کیا کہ اللہ کی بھی اطاعت مستقل، رسول اللہ کی اطاعت بھی مستقل، قرآن بھی حجت مستقل، حدیث بھی حجت مستقل، اور اولی الامر بادشاہوں کی بات، حاکموں کی بات اس وقت مانی جائے گی جب اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر اندر ہوگی۔ اگر ان کی بات اس کے خلاف ہوگی پھر نہیں مانی جائے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالی کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر تفسیر کبیر میں بھی تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر در منصور میں واقعہ لکھا کہ ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو امیر نے کسی بات کا حکم دیا، یہ کرو۔ تھوڑا سا آپس میں جھگڑا ہو گیا جیسے ہو جاتا ہے۔ امیر کو غصہ آیا، کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ سب نے لکڑیاں جمع کر دی۔ کہا کہ آگ لگاؤ، آگ لگا دی، خوب آگ لگ گئی۔ کہا چلو سب کے سب اس میں چھلانگ مارو۔ اب وہ دیکھنے لگے ایک دوسرے کی طرف۔ امیر کو غصہ آیا اور سزا کتنی سخت دی ایک دوسرے کی طرف۔ تو ان میں سے ایک بولے، کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اسی آگ سے بچنے کے لیے، آپ کیسے امیر ہیں اسی آگ میں ہمیں دھکیل رہے۔ تو جو امیر تھے ان کو بھی تھوڑی سی بات سمجھ آئی، رک گئے۔ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، فرمایا کہ بہت اچھا کیا، اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے پھر کبھی اس سے نکل نہ سکتے، تم کو عذاب ہوتا۔ تو امیر کو بھی سمجھایا۔ تو امیر کی بات بھی، حاکم کی، قاضی کی بات بھی جب حدود شرع میں ہو تو اس وقت مانیں گے۔ معصیت کی، گناہ کی وہ کہے گا تو گناہ کی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ معنی ہے امراء کی اطاعت کا۔ آگے فرمایا ذالک خیر، اے خیر فی الدنیا، دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو گے، اس میں خیر ہے، امن دنیا کا اس سے قائم ہوگا۔ وَأَحْسَنُ، اور آخرت کے اندر اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تفسیری کتابوں میں لکھا ہوگا خیر فی الدنیا وَأَحْسَنُ فی الآخرہ، اس کا یہی معنی ہے۔ اس کے اوپر آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ حق تعالی شانہ صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔